بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلام کے 5 ستون۔ اسلام کے 5 ستون وہ عقائد اور اعمال ہیں جو تمام مسلمانوں کو اپنی پوری زندگی میں اپنانے چاہیے۔ یہ 5 اصول مسلم زندگی کی بنیاد بناتے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی ثقافتی، علاقائی یا نسلی پس منظر سے ہو۔ اسلام کے 5 ستونوں میں شہادت، نماز، زکوٰۃ، صوم اور حج شامل ہیں۔ اس بلاگ میں ہم ہر ستون کی تفصیل سے وضاحت کریں گے۔ اسلام کے 5 ستونوں کی اہمیت۔ ہر مذہب ایک مضبوط بنیاد پر قائم ہوتا ہے جس پر اس کے پیروکار اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ اسلام کے 5 ستون اس خدائی نازل شدہ دین کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ یہ ستون مسلمانوں کو ایک متحد قوت کے طور پر جوڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں جسے مسلم امت کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اسلام کے 5 ستونوں پر خاص زور دیا گیا ہے۔ یہ اصول قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں اور احادیث میں بار بار ان کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں مذکور ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر کھڑی کی گئی ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ شہادت۔ اسلام کا پہلا ستون شہادت یعنی ایمان کی اسلامی گواہی اسلام کا پہلا ستون ہے۔ شہادت 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک یا اولاد نہیں۔ دوسرا حصہ اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور وہ آخری نبی ہیں۔ یہ کلمہ اسلام کی بنیادی اساس ہے جس پر ہر مسلمان کا ایمان اور عقیدہ قائم ہوتا ہے۔ اسلامی شہادت عربی میں۔ اسلام قبول کرنے اور مسلمان بننے کے لیے اسلامی شہادت کلمہ طیبہ کو عربی میں پڑھنا ضروری ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ شہادت کی اہمیت۔ شہادت کو صرف پڑھنے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت کو جاننا بھی ضروری ہے۔ شہادت اسلام میں داخل ہونے کا پہلا اور بنیادی قدم ہے۔ جب تک کوئی شخص اس کا اقرار نہ کرے وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ اسلام کی دیگر تمام ارکان پر عمل کرنا اور نیک اعمال کرنا شہادت کے بغیر بے فائدہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص پہلی بار خلوص نیت کے ساتھ شہادت پڑھتا ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے تمام نیک اعمال محفوظ رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شہادت اسلام کا سب سے بنیادی اور اہم ترین ستون ہے۔ نماز۔ اسلام کا دوسرا ستون۔ نماز اسلام کا دوسرا بنیادی ستون ہے۔ یہ ایک جسمانی عبادت ہے جسے مسلمان ایک مخصوص طریقے کے مطابق ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ یہ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ نماز کو مومنوں پر مقررہ وقت میں فرض کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت میں فرض کی گئی ہے۔ نماز نہ صرف بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے بلکہ اس کی روحانی، ذہنی اور جسمانی پاکیزگی کا بھی ذریعہ بنتی ہے۔ 5 وقت کی نمازوں کی تفصیل۔ فجر۔ فجر کی نماز صبح کے وقت سورج طلوع ہونے سے پہلے ادا کی جاتی ہے۔ ظہر کی نماز دوپہر میں سورج کے نصف النہار سے ڈھلنے کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے۔
عصر کی نماز دوپہر اور غروب آفتاب کے درمیانی وقت میں پڑھی جاتی ہے۔ مغرب کی نماز شام کے وقت سورج غروب ہونے کے فوراً بعد سے لے کر شفق رات کے ابتدائی اندھیرے تک پڑھی جاتی ہے۔ عشاء کی نماز رات کے وقت شفق کے ختم ہونے کے بعد سے لے کر آدھی رات تک کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ 5 نمازیں ہر مسلمان پر فرض ہیں اور اسلام میں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ یہ بندے کو دن بھر اللہ کے قریب رکھتی ہے اور اس سے روحانی سکون عطا کرتی ہے۔ نماز کی اہمیت اسلام میں نماز کے لیے خدائی انعامات کا وعدہ کیا گیا ہے۔ آخرت میں انعامات کے علاوہ نماز اس دنیا میں بھی بے شمار اہمیت رکھتی ہے۔ تقویٰ اور صالحیت کو حاصل کرنا اسلام کا بنیادی مقصد ہے اور نماز کا اس مقصد کو حاصل کرنے میں بڑا کردار ہے۔ نماز اللہ کے ساتھ براہ راست رابطے کا ذریعہ ہے۔ چونکہ اسلام کا معنی ہے تسلیم ہونا، مسلمان اللہ کے حکم کے سامنے سجدے میں جھک کر اپنی تسلیم و رضا کا اظہار کرتے ہیں۔ یہی تسلیم و رضا ہے جس کی بدولت مسلمان دنیا کے کسی بھی شخص سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ نماز کی اہمیت قرآن مجید میں بار بار ذکر کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے نماز کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں اور بدکاریوں سے روکتی ہے۔ نماز نہ صرف روحانی ترقی کا ذریعہ ہے بلکہ یہ انسان کو اخلاقی اور سماجی لحاظ سے بھی بہتر بناتی ہے۔ جو لوگ کتاب اللہ کے احکام کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، ہم یقینی طور پر نیک عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ نماز اسلام کا دوسرا ستون ہے جو 5 وقت کی فرض عبادت ہے۔ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے اور اس کے ذریعے اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اور نماز کو مضبوطی سے تھامنے والوں کے اجر کا وعدہ کیا ہے، جو نیک عمل کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا ستون۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا ستون ہے اور یہ مالی عبادت کی ایک شکل ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب ہے پاکیزگی۔ اسلام میں زکوٰۃ ایک فرض عمل ہے جو تمام اہل استطاعت مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی دولت کا ایک مخصوص حصہ فلاحی کاموں میں خرچ کرے۔ ہر مسلمان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان کو زکوٰۃ دینے کے لیے کچھ شرائط پر پورا اترنا ضروری ہے، جسے نصاب کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب سونے کے 7.5 تولے اور چاندی کے 52.5 تولے کے برابر ہے۔ جو مسلمان ان مقداروں سے زیادہ دولت رکھتے ہیں، ان پر اپنے مال کا 2.5% زکوٰۃ کے طور پر نکالنا فرض ہے۔ زکوٰۃ نہ صرف فقراء اور محتاجوں کی مدد کا ذریعہ بنتی ہے، بلکہ اس سے مال میں برکت آتی ہے اور انسان کا دل پاکیزہ ہوتا ہے۔ اسلام کے تیسرے ستون کی اہمیت۔ اسلام کا تیسرا ستون یعنی زکوٰۃ قرآن اور حدیث کے مطابق بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے فوائد سماجی، اخلاقی اور روحانی سطح پر وسیع ہیں۔ زکوٰۃ انسان کو دولت اور دینی مال و متاع کی لالچ سے آزاد کرتی ہے۔ یہ ایک مالی طور پر متوازن معاشرت کو فروغ دیتی ہے جس میں پیسہ برابری اور انصاف کے ساتھ گردش کرتا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ دونوں کو برابر اہمیت دی ہے، جو اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا نہ صرف معاشرتی عدل کے لیے ضروری ہے بلکہ روحانی صفائی اور اللہ کی رضا کے حصول کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کا مقصد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم زکوٰۃ دیتے ہو تو تم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے۔ زکوٰۃ یا اسلامی صدقہ دینے کا عمل ایک وسیع اسلامی نظریہ کے تحت سماجی انصاف کے حصول میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ زکوٰۃ مسلمانوں کو اپنی دولت کو بے لوث طریقے سے استعمال کرنے اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔
زکوٰۃ نہ صرف مالی وسائل کی تقسیم کا ذریعہ بنتی ہے بلکہ یہ مسلمانوں کے دلوں میں سخاوت، احسار اور تعاون کی روح پیدا کرتی ہے، جس سے ایک متوازن اور منصفانہ معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ اسلام کا چوتھا ستون، صوم۔ صوم یا روزہ اسلام کا چوتھا ستون ہے۔ صوم عربی لفظ ہے جس کا بنیادی معنی کسی چیز سے رک جانا یا اجتناب کرنا ہے۔ اسلام میں صوم کا مطلب رمضان کے مقدس مہینے میں روزہ رکھنا ہے۔ اس مہینے میں مسلمان کھانا پینا، جنسی تعلق قائم کرنا یا سگریٹ نوشی سے پرہیز کرتے ہیں۔ روزہ دن کے وقت رکھا جاتا ہے، یعنی صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک غروب آفتاب۔ یہ ایک فرض عبادت ہے جسے ہر مسلمان پر فرض ہے۔ رمضان کا روزہ جسمانی اور روحانی صفائی کا ذریعہ ہوتا ہے اور اس کے ذریعے مسلمان اللہ کے قریب تر ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فقراء اور مساکین کی حالت کا بھی احساس کرتے ہیں۔ اسلام کے چوتھے ستون کی اہمیت۔ اسلام کا چوتھا ستون، جسے صوم یا صیام بھی کہا جاتا ہے، روحانی، جسمانی اور سماجی لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اسلام ایک مکمل مذہب ہونے کے ناطے روزے کو بلند اخلاقی اور روحانی معیار حاصل کرنے کے لیے ایک عبادت کے طور پر متعارف کرایا ہے۔ روزے کا بنیادی مقصد تقویٰ اور اللہ کا خوف حاصل کرنا ہے۔ قرآن مجید میں روزے کے مقاصد کو واضح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ روزہ انسان کو صرف جسمانی بھوک اور پیاس سے نہیں بچاتا بلکہ اسے اخلاقی اور روحانی لحاظ سے بھی پاک کرتا ہے، اور تقویٰ اللہ کے خوف اور رضامندی کے جذبے کو بھی بڑھاتا ہے۔ حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو وہ نہ بیہودہ بات کرے اور نہ ہی بد کلامی کرے، اور اگر کوئی اس سے لڑے یا گالی دے تو وہ کہے میں روزہ دار ہوں۔ یہ حدیث روزے کی اہمیت اور اس کی روحانی حفاظت کو واضح کرتی ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے پرہیز نہیں ہے بلکہ یہ اخلاقی اور روحانی بہتری کے لیے بھی ایک ذریعہ ہے۔ روزہ دار انسان اپنی زبان اور اعمال سے بھی بچتا ہے تاکہ اللہ کی رضا اور تقویٰ حاصل کر سکے۔ جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایسی کھائی بنا دے گا جس کا فاصلہ آسمان اور زمین کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ روزہ نہ صرف تقویٰ اور صالحیت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے بلکہ یہ جسمانی زندگی کو متوازن رکھنے میں بھی مددگار ہے۔ یہ کئی مہلک بیماریوں جیسے کینسر، بلند فشار خون، موٹاپا اور ہائپر ٹینشن سے بچاؤ میں مدد دیتا ہے۔ روزہ جسم کو صاف کرتا ہے اور اس کے نظام کو بہتر بناتا ہے، جس سے ایک صحت مند اور تندرست زندگی گزارنے کا موقع ملتا ہے۔ حج۔ اسلام کا پانچواں ستون۔ حج یا مکہ کی طرف سفر اسلام کا پانچواں ستون ہے جو اسلامی عقیدہ اور اقدار کی عکاسی کرتا ہے۔ حج ایک فرض عبادت ہے جو مخصوص وقت میں اور مخصوص طریقے سے ادا کی جاتی ہے۔ یہ اسلام کی ایک عبادت ہے جو جسمانی اور مالی طور پر حج پر جانے کی استطاعت رکھنے والے مسلمانوں پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ اسلامی مہینے ذو الحج کی 12 تاریخ کو مسلمان مکہ مکرمہ کا سفر کرتے ہیں اور اس دوران صرف 2 سفید چادریں احرام پہن کر عبادت کرتے ہیں۔ حج اسلامی عبادات میں سب سے عظیم عبادت ہے جو دنیا بھر کے مسلمانوں کو یکجا کرتی ہے، اور اس دوران ایک مسلمان اللہ کے سامنے اپنے تمام گناہوں کی معافی اور روحانی صفائی کے لیے توبہ کرتا ہے۔ حج کے دوران اسلامی عبادات اور رسومات۔ حج کو اللہ کے ہاں قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں تمام مخصوص اسلامی عبادات اور رسومات کو درست طریقے سے ادا کیا جائے۔ حج کے اہم ترین رسومات میں شامل ہیں احرام۔ مردوں کے لیے سفید کپڑے پر مشتمل ایک مخصوص لباس جسے احرام کہا جاتا ہے۔ اس لباس کو پہنے بغیر
حج شروع نہیں کیا جا سکتا۔ طواف، کعبہ کے گرد 7 بار چکر لگانا، یہ عمل حج کا بنیادی جز ہے اور اس کا مقصد اللہ کے قریب جانے کی کوشش ہے۔ استلام، حجر اسود کعبہ کے دروازے کے قریب سنگ مرمر کو چھونا، بوسہ دینا یا اس کی طرف اشارہ کرنا۔ سعی، صفا اور مروہ کی پہاڑوں کے درمیان 7 بار چلنا یا دوڑنا۔ یہ عمل حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کی عمل کی یاد میں کیا جاتا ہے۔ رمی، مینا میں جمار، کنکریاں پھینکنا، جسے شیطان پر سنگ باری کہنا بھی ممکن ہے، یہ عمل حج کی اہم عبادتوں میں شامل ہے۔ قربانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے کسی جانور کی قربانی دینا، یہ عمل اللہ کے ساتھ تعلق کو مستحکم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز، حج کے دوران عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنا جو قربانی کے عمل کے بعد ہوتی ہے۔ یہ تمام عبادات اور رسومات حج کے دوران کیے جانے والے اعمال کا حصہ ہیں جو مسلمان اللہ کی رضا کے لیے پورے عقیدے اور اخلاص کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ حج کی اہمیت، حج صرف اسلامی عبادات اور رسومات کو ادا کرنے کا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کی امت کی ہم آہنگی اور اتحاد کا نشان بھی ہے۔ حج دنیا بھر سے لاکھوں مسلمانوں کا ایک بے مثال روحانی اجتماع ہے۔ حج کے دوران یکساں لباس میں ملبوس مسلمان اللہ کے سامنے برابری کا تصور مضبوط کرتے ہیں۔ یہ روحانی اجتماع نسل، رنگ، ثقافت اور دیگر تفریقوں کو مٹاتا ہے اور اللہ کے سامنے تمام انسانوں کی یکسانیت کو ظاہر کرتا ہے۔ جب کوئی شخص حج کو اخلاص کے ساتھ ادا کرتا ہے اور اس کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو وہ روحانیت کی بلند ترین سطح تک پہنچتا ہے۔ حج صرف مکہ کی طرف سفر کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ہر مسلمان کے لیے ایک رہنمائی کی راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، یقیناً پہلا گھر جو انسانوں کے لیے عبادت کے لیے بنایا گیا ہے وہ مکہ میں ہے۔ یہ ایک بابرکت مقام ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ حج کا عمل مسلمانوں کو اللہ کی رضا کے قریب لانے کے ساتھ ساتھ دنیا میں انسانوں کے درمیان محبت، بھائی چارے اور اتحاد کا پیغام بھی دیتا ہے۔ نتیجہ، اسلام کے 5 ارکان نہ صرف فرد کی ذاتی ذمہ داری ہیں بلکہ ان کا اجتماعی پہلو بھی ہے۔ ایک طرف یہ اسلام کے پیغام میں برابری کو ظاہر کرتے ہیں اور فرد کی ذمہ داری اور حساب کتاب پر زور دیتے ہیں، تو دوسری طرف یہ معاشرتی یکجہتی اور بھائی چارے کو قائم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ 5 ارکان مسلمان کو اللہ کے قریب لانے کے ساتھ ساتھ اس کی روحانیت اور اخلاقی ذمہ داریوں کی تکمیل کرتے ہیں اور پورے معاشرے میں اتحاد اور تعاون کی فضا پیدا کرتے ہیں۔ یہ ارکان مسلمانوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی راہ پر گامزن کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شکریہ۔